اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ چاہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نماز پڑھ کر جو ہے وہ قبولیت حاصل کرے، یا پھر اسی طرح ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ تو یہ اگلے ہفتے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس میں بھی اس کی جو اہم وجہ ہے، یہ رمضان المبارک کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم اس طرح کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون۔ روزے فرض کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری حاصل کر لے۔ لیکن اب یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے باہر کی جو دنیا ہے مختلف مقامات پر لوگ استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بڑے علماء اکرام اور اس طرح جو بااثر لوگ ہوتے ہیں ان مجالس میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر رمضان کے حوالے سے، رمضان کی اہمیت، روزوں کی فرضیت کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں اس طرح کا جو ہے اس طرح کی کوئی تقریبات وغیرہ تو نہیں ہوتی، لیکن رمضان آنے سے پہلے جو ہے وہ یا رمضان میں روزوں کے حوالے سے جمعے کے دن بتایا جاتا ہے، یا پھر جہاں جہاں پر جس طرح کی جو ہے وہ سہولیات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے کہا تھا حالانکہ ہم تو آپ کی عبادت کے لیے ہیں، ہم آپ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا قال انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون کہ میں ان باتوں کو جانتا ہوں جن کا علم تمہیں نہیں ہے۔ یعنی اب جب انسان کو پیدا فرمایا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو ضروریات ہیں، اب جیسے انسان کی ضروریات میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور انسانی جو نفسانی جو شہوات ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، اور اس طرح اللہ جو اولاد کی جو نعمت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگا رکھی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ فرشتے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف عبادت ہی میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، ان کو جو انسانی ضروریات ہیں ان سے ان کا کہیں وابستہ جو ہے وہ واسطہ نہیں پڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اتنی ساری چیزیں ساتھ لگائی ہیں، یہ اسی لیے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر لے۔
یعنی انسان کو جب پیدا فرما دیا تو یہ دونوں راستے دکھلا دیے کہ یہ اس راستے پہ چلنے کے بعد جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور اس غلط راستے پہ چلنے کے بعد جو ہے وہ جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اب چونکہ فرشتوں کو پیدا کیا تو ان کو اپنی عبادت کے لیے خاص کر دیا، لیکن انسان کو جب پیدا کیا تو عبادت بھی اس نے کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو اس کی ضروریات ہیں اس کو بھی ساتھ لے کر انسان نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب دو پریشانیاں انسان کے ساتھ ہو گئیں کہ اب عبادت بھی وقتاً فوقتاً جو عبادات کا جو وقت متعین ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا، اور جو ضروریات ہیں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اور جو ہے آرام بھی کرنا ہے، اور اس طرح اگر کہیں پریشانی ہو یا کوئی گھر میں بیماری ہو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ وقت دینا ہے، اور جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت دینا ہے، اور اسی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا ہے، اور کام کاج کے لیے جو ہے وہ کہیں روزی رزق حلال کو بھی تلاش کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لیکن اب اصل کامیاب انسان وہی ہے جو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا رہے، اور عبادت میں کمی کوتاہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرے، اور رجوع اللہ کا اہتمام بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا رہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دے، یعنی عبادت چھوڑ کے صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا، اور جو ہے وہ دعا کا اہتمام کرنا کہ میں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، مجھے جو ہے معاف فرما دیں، اور میرے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اب میں نے ادا نہیں کی تو مجھے معاف فرما دیں، اب رمضان کے روزے آ رہے ہیں اب میں جو ہے وہ میں نہیں رکھوں گا، یا پھر اور اس نے روزے نہیں رکھے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ میں نے روزے نہیں رکھے اب مجھے معاف کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ جہاں تک انسان کی استطاعت ہو عبادت بھی کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو انسانی ضروریات ہیں اس کو بھی دیکھتے رہنا ہے۔ مثلاً اب انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ اب روزے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بالغ ہو چکا، اب صحت مند ہے، صحیح سلامت ہے، روزے رکھ سکتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ روزے رکھے گا۔ روزوں کو چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی عذر، کوئی شرعی عذر ہو، کوئی بیمار ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی مسافر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس وقت روزے نہ رکھے، یعنی کہیں سفر پر جانا ہو، شرعی سفر ہو، 48 میل کا سفر ہو، اگر دور تک جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی سہولت دی ہے کہ وہ آج کا روزہ چھوڑ دے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب روزہ چھوٹ گیا تو نہیں رکھنا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اب چونکہ ہم نے سہولت میسر کی ہے تو اب جب رمضان گزر جائے گا تو پھر یہ جو روزہ چھوڑا ہے سہولت کی وجہ سے اس کو آپ نے رکھنا ہے، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکھنا ہے، اور یہ آپ کے اوپر فرض روزہ ہے، اس کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی اور کسی وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکے، گھر کی معاملات میں کہیں ہو گئے، یا پھر جو ہے وہ بیماری میں کہیں کسی جگہ یا کہیں کام کرتے ہیں تو نماز کا ٹائم نہیں مل سکا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مثلاً اب جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا، میں کسی جگہ مصروف ہوں یا بیمار ہوں تو نماز چھوٹ گئی، اب نماز نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں،
بلکہ یہ جو ابھی کی نماز چھوٹی ہے اس نماز کو آپ نے بعد میں پڑھنا ہے۔ اگر تو وقت اسی نماز کے ٹائم کا جو وقت ہے اسی میں مل جاتا ہے تو آپ ادا نماز کر لیں، اگر دوسری نماز کے وقت آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے تو آپ اسی نماز کو قضا کر لیں، اسی نماز کو کیا کر لیں؟ قضا کر لیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نماز چھوٹ گئی تو بعد میں نہیں پڑھنی اور معافی مانگنا، ایسا نہیں۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی خاص ہیں جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق انسان کی ضروریات کے ساتھ ہے جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نماز ہے اور روزہ ہے اور جو ہے اسی طرح اور عبادات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود لیں گے، اور جن چیزوں کا تعلق اور جن چیزوں کا جو واسطہ ہے انسانی ضروریات کے ساتھ ہیں تو وہ اس کا حساب کتاب آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ اگر کسی شخص نے دوسرے کو قتل کیا ہوگا یا کسی کا حق کھایا ہوگا یا کسی سے کچھ پیسے لیے ہوں گے، اگر اس نے دنیا میں اس کی ادائیگی کر دی ہوگی تو آخرت میں اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر دنیا میں ان کے پیسوں کی ادائیگی نہیں کی اور کسی سے ناراض ہوا اور اس سے جو ہے معافی نہیں مانگی اور کسی کا جو ہے وہ قرض تھا اس نے کھا لیا ہو، یا جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہیں جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آخرت میں سوال ہو گیا تو جس کے ساتھ تعلق ہوگا آخرت میں اگر جو ہے وہ آسانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دیں گے۔